مکرم میاں شرافت احمد صاحب اپنے والد حضرت مولوی جلال الدین صاحب مرحوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں تعریف فرماتے ہیں کہ والد صاحب احمدیت سے پہلے بھی الہامات کا سلسلہ ان کا تھا، جاری تھا، اور قبول احمدیت کے بعد یہ سلسلہ بہت ترقی کر گیا۔ یہ احمدیت کی بدولت آپ کو روایت باری تعالیٰ بھی ہوئی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کافی دفعہ ہوئی۔ حضرت عمر اور دوسرے بزرگوں کی زیارت وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی تھی۔ پھر یہ لکھتے ہیں اپنے والد صاحب کے بارے میں کہ ایک دن مسجد محلہ دارالرحمت میں کسی بات میں چند دوستوں کو رویا سنائی، جن میں سے ایک دوست تو جناب ماسٹر اللہ دیتا صاحب مرحوم گجراتی تھے۔ بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود کا ایک صحابی تھا، اس کو روزانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری ہوتی تھی۔ وہ صبح کو وہ کشف حضرت کے حضور پیش کرتے، یعنی روزانہ آن وسلم کو دیکھتے اور حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ کشف یا رویا جو تھے وہ پیش کرتے تھے، اور حضور اس پر اپنی قلم سے درست ہے یا ٹھیک ہے لکھ دیتے تھے۔ والد صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ غلط باتیں ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ روز روز حضوری ہو رہی ہے اور روز ہی دیدار ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں قریب تھا کہ یہ وسوسہ زیادہ شدید ہو جائے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے میرا دامن پکڑ لیا اور مجھ کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ اور کس طرح بچایا؟ کہتے ہیں رات کو میں بھی خواب میں اپنے آپ کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پاتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضور، مکے کی نسبت تو یہ آیا ہے کہ من دخلہ کان آمنا، کہ اس میں جو داخل ہو گیا امن میں ہو گیا، پھر یہ مکہ جناب کے لیے تو جائے امن نہ بنا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو امن کی جگہ نہیں بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف میں جا کر پناہ لینی پڑی۔ اس کے جواب میں یہ خواب اپنی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس کے جواب میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تو ہے کہ مکے کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، میں نے اس کو فتح بھی تو کر لیا، کیونکہ یہ میرے نکالے جانے کی وجہ سے میرے لیے حل ہو گیا کہ میں اس کو فتح کروں۔ اور بھی کچھ خواب کا حصہ ہے بیان کریے، لیکن کہتے ہیں کہ میں کم علم کی وجہ سے پوری طور پہ ان کو بیان یاد نہیں رکھ سکا، بھول گیا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد والد صاحب نے کہا کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اس خواب کے بعد۔ تہجد کا وقت تھا، تہجد ادا کی اور مسجد میں چلا گیا۔ صبح کو وہی دوست پھر تشریف لائے اور انہوں نے رات کی سرگزشت کاپی پہ لکھی ہوئی حضور کے سامنے رکھ دی۔ حضور نے پھر اس پر اپنی قلم سے تصدیق فرما دی۔ میں نے وہ پڑھا تو وہی خواب تھا جو کہ میں عرض کر چکا ہوں، یعنی وہی سوال اور وہی جواب ہے جو میں نے عرض کیا ہے، یعنی ان کو بھی جو خواب آئی تھی وہی اس دوست نے بھی سنائی۔ اس طرح کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے اس وقت میری دستگیری فرمائی اور مجھے ہلاکت سے بچا لیا کہ یہ خوابیں جو بیان کرتے ہیں وہ سچی خوابیں ہیں۔